السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان عبدالستار نیازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس وقت میں موجود ہوں خطہ پٹھوار کی معروف روحانی درگاہ فرد الزمان شہباز لامکان چشتی سلسلے کے عظیم بزرگ اور صوفی باصفا حضرت خواجہ فضل الدین چشتی صابری کلیامی المعروف بابا جی کلیامی۔ آپ نے متعدد دفعہ مختلف گاڑیوں پر دیکھا ہوگا بابا جی کلیامی، تو یہ وہ بابا جی کلیامی ہیں جن کے دربار عالیہ پر اس وقت میں موجود ہوں۔ کلیام شریف تحصیل گجر خان ضلع راولپنڈی میں یہ واقع ہے، اور حضرت بابا فضل الدین چشتی صابری کلیامی کا سالانہ جو عرس ہے وہ 31 جنوری کو شروع ہوتا ہے اور 9 جنوری کو دن کے وقت اس کی اختتامی دعا ہوتی ہے۔ اس وقت رات کا منظر ہے اور ہم یہاں پر حاضری کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہاں پر محفل سماعت جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ختم شریف کا سلسلہ جو ہے وہ تقریباً 10 دن جاری رہتا ہے۔ اس کے علاوہ لنگر اور نظر و نیاز کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ ناظرین کے علم میں اضافہ کرتا چلوں، جن احباب کو نہیں معلوم ان تک یہ بات پہنچ جائے کہ حضرت خواجہ فضل الدین چشتی صابری کلیامی وہ صوفی درویش گزرے ہیں، وہ صوفی باصفا عالم با عمل گزرے ہیں، وہ عظیم شخصیت اس خطہ پٹھوار کی گزرے ہیں کہ جن کی نماز جنازہ حضرت اعلیٰ پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہاں پر تشریف لا کر کلیام شریف میں پڑھائی، اور حضرت خواجہ سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فاتح قادیانیت ہیں، اتنی بڑی عظیم شخصیت کا، اتنی بڑی صوفی بزرگ شخصیت کا نماز جنازہ پڑھانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عظیم جو شخصیت یہاں پر مدفون ہے، اس کے فیضان کے چرچے جو ہیں وہ ہر سو عام ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ حضرت خواجہ فضل الدین چشتی صابری کلیامی کے نماز جنازہ میں بھارت، انڈیا یعنی کہ دہلی اور لکھنؤ سے لوگوں نے شرکت کی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تقسیم پاک و ہند نہیں ہوئی تھی، اس وقت اس کو پاک و ہند کہا جاتا تھا، تو اتنے دور افتادہ علاقوں سے بھی لوگوں نے یہاں پر آ کر ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی، اور یہ حضرت بابا فضل الدین چشتی صابری کلیامی کا یہ کرامت ہے۔ ان کرامات میں سے ایک کرامت ہے کہ حضرت بابا فضل الدین چشتی صابری کلیامی نے یہ اپنی حیات میں کہا تھا کہ میری نماز جنازہ میں دلی اور لکھنؤ کے لوگ بھی جو ہیں وہ شرکت کریں گے، اور چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ یہاں پر عوام کا جم غفیر تھا، اور ہم نے جو باتیں سنی ہیں ان کے مطابق یہی ہے کہ حضرت اعلیٰ پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں پر آپ تشریف لائے تھے اس کلیام کی سرزمین پر نماز جنازہ کے لیے، اور گھوڑے پر سوار ہو کر آپ نے صفیں سیدھی کرائی تھی، یعنی کہ عوام کا اتنا سمندر تھا کہ لوگ صف در صف نہیں ہو پا رہے تھے، اور حضرت اعلیٰ پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے پر سوار ہو کر صفوں کی درستگی کرائی تھی، اور صفوں کی درستگی کرانا ان کا اس بات کی جانب بھی اشارہ ہے کہ اسلام میں صفیں بنانا انتہائی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ نماز، فرض نماز ہو یا نماز جنازہ ہو، اس میں جو صفیں بنائی جاتی ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں بھی صحابہ کرام سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق یا حضرت ابو بکر صدیق، ان میں سے کوئی صحابی رسول جو ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ نماز کے دوران صفیں بنانا اتنا ضروری ہے کہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں نیزہ اٹھا کر دوڑوں اور صفوں کو سیدھا کروں، یعنی کہ اتنا ضروری ہے، کہ اتنی اہمیت ہے صف بندی کی۔ تو یہ بات ضمناً آگے تو میں نے عرض کر دیا آپ کو کہ اتنی عوام کا جمع غفیر اس کلیام کی سرزمین پر تھا۔ اس کو کلیام اوان کہتے ہیں، یہ یونین کونسل کلیام اوان ہے، اور حضرت بابا فضل الدین چشتی صابری کلیامی کی نسبت سے اسے کلیام شریف بھی کہا جاتا ہے، اور اس کلیام شریف کی سرزمین پر وہی صفوں والی بات کہ حضرت اعلیٰ پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے پر سوار ہو کر صفیں سیدھی کرائی تھی۔ یہ اتنے عظیم صوفی بزرگ ہیں، دہائیوں سے یہاں پر فیضان بٹ رہا ہے، لوگ جوک در جوک آتے ہیں، یہاں پر منتیں لے کر آتے ہیں، مرادیں لے کر آتے ہیں، ان ولیوں کی نسبت کی وجہ سے، ان کے فیضان کی وجہ سے، ان کے وسیلے کی وجہ سے اللہ سے مانگتے ہیں، اور اللہ ان کی حاجتیں جو ہیں وہ پوری کرتا ہے۔ 10 دن یہاں پر یہ عرس کا سلسلہ جو ہے وہ بلا تعطل جاری رہتا ہے، لنگر کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی دکانیں لگائی جاتی ہیں، اسٹال لگائے جاتے ہیں، جہاں پر مختلف انواع و اقسام کے کھانے جو ہیں، جن میں آپ جلیبی ہے، امرسے ہیں، پکوڑے ہیں، سموسے ہیں، اسی طرح
کھلونوں کی، اسی طرح مختلف جو جھولے ہیں وہ یہاں پر لگائے جاتے ہیں تاکہ یہاں پر آنے والی خواتین بچے جو ہیں وہ ان سے محظوظ ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور قابل ذکر بات جو ہے، یہاں پر اونٹوں کا میلہ ہوتا ہے، یعنی 8 اور 9واں جو ختم ہوتا ہے، یعنی کہ 7 اور 8 جنوری، جس حساب سے چونکہ 31 دسمبر کو یہ شروع ہوتا ہے تو اس حساب سے 8واں اور 9واں ختم جو ہوتا ہے، یہاں پر ایک بڑا اونٹوں کا میلہ ہوتا ہے جہاں پر ہر طرف آپ کو اونٹ ہی اونٹ نظر آتے ہیں، اور یہ 10ویں ختم تک یعنی کہ 9 جنوری تک یہ جاری رہتا ہے۔ بڑی تعداد میں پاکستان کے طول و عرض سے اور آزاد کشمیر سے بھی یہاں پر لوگ اونٹ لاتے ہیں۔ اس شدید سردی میں، یعنی کہ خون جما دینے والی سردی میں، لوگ پیدل آتے ہیں اپنے اونٹوں کو لے کر، یہاں پر میلہ ہوتا ہے۔ اور اس کے یہ حضرت بابا فضل الدین چشتی صابری کلیامی کی کرامت سمجھیں، اللہ کا فضل سمجھیں کہ یہاں پر جو فصلیں کاشت ہوتی ہیں، چونکہ یہ موسم ہے گندم کا، تو یہاں پر جو فصلیں کاشت ہوتی ہیں وہ اونٹ ان فصلوں میں باندھے جاتے ہیں، وہاں پر وہ اونٹ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، لوگوں کی فصلیں جو ہیں وہ تہس نہس ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ کے کرم سے اور حضرت بابا فضل الدین چشتی صابری کلیامی کی نگاہ عنایت سے اللہ کریم اپنی باران رحمت کا نزول فرماتا ہے، اور یہ ہر سال ہوتا ہے کہ ہر سال حضرت بابا فضل الدین چشتی صابری کلیامی کے عرس کے فوری بعد 1 دن بعد، 2 دن بعد، 3 دن بعد اچھی خاصی بارش ہوتی ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے، اور پھر وہ جو بظاہر نظر آتی ہیں فصلیں کہ وہ تہس نہس ہو گئی ہیں، وہ دوبارہ اٹھان پکڑتی ہیں، اور ہر سال یہاں پر جو گندم کی فصل ہے وہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ حضرت بابا فضل الدین چشتی صابری کلیامی کی کرامات میں سے بھی ہے اور اللہ کا فضل بھی ہے، کیونکہ اللہ کے فضل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور اس دھرتی پر اللہ کا خاص کرم ہے، فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اور یہاں پر رونقیں لگی ہوئی ہیں۔ حضرت بابا فضل الدین چشتی صابری کلیامی کا سالانہ عرس جو ہے وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ان اولیاء اللہ کے فیضان سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائے اور یہاں پر آنے والوں کی دلی مرادیں پوری فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اپنے میزبان عبدالستار نیازی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد۔